غلام عباسی اور آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا بھارت کا اکنامک کرائسس۔ بھارت میں معیشت جو ہے وہ آزادی کے بعد پہلی دفعہ اتنی برے طریقے سے گری ہے کہ سنبھالنا ابھی بہت مشکل ہوگا نریندر مودی کے لیے۔ اور ساتھ بھارت کے جو ایک یوگا گرو ہیں بابا رام دیو، ان کی کہانی کہ کس طریقے سے آج بھارت کے پورے ڈاکٹرز، پورے بھارت دیش میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ آج سیاہ پٹیاں باندھ کر ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نریندر مودی کی سرکار سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکانومی بڑی تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پارٹیشن کے بعد، آزادی کے بعد سے پہلی دفعہ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہوئی ہے، اور پاکستان میں جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی اس میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں بابا رام دیو کی۔ بابا رام دیو کے ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے بھارت میں ڈاکٹرز کو نشانے پہ لیا، جس کے بعد آج ڈاکٹرز نے اس کو نشانے پہ لے لیا۔ وہ کیا بات ہوئی؟ بھارت میں جو وبا پیدا ہوئی اور اس میں ابھی جس طریقے سے ایک بھارتی قسم اس کی بنی، اور اس میں بڑی تعداد میں بھارتی لوگ متاثر بھی ہوئے اور ان کی موت بھی ہوئی، بڑی تعداد میں وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی۔ ان ساری چیزوں کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ نریندر مودی کی سرکار کی مس مینجمنٹس تھی۔ ویسٹ بنگال کا جو الیکشنز تھا اس کو کہا جاتا رہا کہ ان کی ساری فوکس جو تھا وہ ویسٹ بنگال پہ تھا۔ ریلیاں نکالی جا رہی تھی وبا کے دور میں، اور اس چیز کا خیال نہیں کیا جا رہا تھا کہ ہیلتھ جو سسٹم ہے مینجمنٹ کا اس کو بہتر کیا جائے، ہیلتھ سیکٹر کو بہتر کیا جائے، اس میں بہتریاں لائی جائیں۔ اور اگر یہ سیکنڈ ویو آتی ہے بھارت میں، چونکہ سیکنڈ ویو تھی اور پاکستان میں تھرڈ ویو تھی جو کہ پاکستان نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا ہے، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر زیادہ ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا گیا، اقلیتوں کو کیا گیا، لیکن جو ہندو تھے، اتحاد پسند ہندو، وہ آزاد رہے۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ بابا رام دیو جیسا بندہ لائیو براڈ کاسٹ کرتا ہے بھارتی ٹی وی کے اوپر، کہتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 10,000 ڈاکٹر مر گئے ہیں اور سیکنڈ ڈوز لگوانے کے باوجود۔ اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے پاس تو ان کا علاج ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، جو بندہ ہسپتال جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ انہوں نے ڈاکٹروں سے زیادہ لوگوں کا علاج کیا ہے، لیکن کوئی فکر نہیں تھا۔ ادھر ادھر کی ہانکنے والا یہ شخص، اور یہ اس بھارت کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والا یہ شخص بابا رام دیو، اس کے خلاف بھارتی ڈاکٹرز نے پہلے خط لکھا جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ انف از انف، اس کے خلاف اب ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نریندر مودی کی سرکار کسی ہندو لیڈر کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتی ہے؟ کسی ہندو گرو کے خلاف، سنیاسی بابے کے خلاف کیسے ایکشن لے سکتی تھی؟ انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ یہ ان کی پشت پناہی پہ تو ہو رہا تھا۔ اور آج یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر سیاہ پٹیاں باندھ کر پورے بھارت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ وبا کی یہ جو مہاماری ہے اس سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بابا رام دیو کو گرفتار کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس ویڈیو میں کہ بابا رام دیو گرفتار نہیں ہوگا، نہ ان کے خلاف کوئی پرچہ ہوگا، کیونکہ نریندر مودی کی سرکار ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور انہی کی ایما پہ تو وہ باتیں کرتے ہیں، انہی کی ایما پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں پیمرا اگر ایسی کوئی چیز نشر ہوتی ہے تو پیمرا نوٹس دیتا ہے، پیمرا ایکشن لیتا ہے، چینل کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بھارت میں یہ براڈ کاسٹ ہوا، اور اس کے بعد یہ بندہ ابھی تک بھارتی چینلز پہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ ہے بھارت۔ اچھا اینی وے، اب میں آگے آتا ہوں۔ بھارت میں اکانومی کا بدترین کرائسس شروع ہو گیا۔ میرے سامنے یہ میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے اے ایف پی کی۔ اے ایف پی فرانس کی نیوز ایجنسی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی معیشت 2020 اور 21 میں 7.3% نیچے گری ہے، سکڑی ہے، کم ہوئی ہے، اور یہ آزادی کے بعد سب سے بڑی گراؤ ہے بھارت کی اکانومی کا۔ بدترین کساد بازاری ہے، اور اس کی بڑی وجہ لاک ڈاؤنز تھا جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اچھا، یہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 97 کے بعد سے پہلی ٹیکنیکلی جو گراوٹ ہے، اور مسلسل 2 سمائیوں میں سکڑنے کے بعد جنوری یا مارچ یعنی مالی سال کے چوتھی سمائی میں ایشیا کی تیسری بڑی معیشت، یہ بھارت ایشیا کی تھرڈ بڑی اکانومی تھی، وہ 1.6% نمو کی ہے۔ اچھا، بنگلور کی ایک، میں اس کا بھی ریفرنس دیتا ہوں، بنگلور کی ایک عظیم پریم جی یونیورسٹی ہے، انہوں نے اس پہ ایک تحقیق کی ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس عالمی وبا کے باعث 23 کروڑ بھارتی شہری غربت کا شکار ہوئے۔ 23 کروڑ، پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ، 21 کروڑ پاکستان کی آبادی، اور یہ 23 کروڑ غربت کا شکار ہوئے، غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے، جس میں غریب ان افراد کو کہا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ جو یومیہ 375 روپے بھارتی روپے جو ہیں 375 روپے وہ کماتے ہیں، یا $5 سے کم پر گزارا کرتے ہیں۔ اچھا، سال 2020 کے اختتام پر پابندیوں میں نرمی سے سرگرمیوں میں عارضی بحالی آئی ہے، لیکن اپریل اور مئی میں دوبارہ
کیسز یکدم بڑھنے کی وجہ سے اس کو دوبارہ وہ برقرار نہیں رہ سکی اور دوبارہ گر گئی۔ اچھا، اس پہ مزید چیزیں، بھارت میں معیشت کی نگرانی کرنے والا ایک سینٹر ہے جس کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بھارت میں وبا کی دوسری لہر سے 8 ہفتوں میں 1,60,000 افراد لقمہ اجل بنے، جس کی وجہ سے مزید لاک ڈاؤنز لگائے گئے اور صرف اپریل میں 73 لاکھ افراد ملازمت سے محروم ہوئے، جاب لیس ہوئے بھارت میں 73 لاکھ افراد۔ اچھا، وزیر اعظم نریندر مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے حکومت نے وبا کے رد عمل میں ابھی تک کسی بڑے محرک اقدام کے اعلان سے گریز کیا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی، جیسے یہاں پہ احساس پروگرام شروع ہوا تھا پاکستان میں اور ریلیف پیکج دیے گئے تھے، پیسے دیے گئے تھے، تقسیم کیے گئے تھے، بھارت میں ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا پیکج اعلان نہیں کیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی مزید مشکلات ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی اکانومی آگے گری ہوئی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، جہاں 90% افراد قوت غیر رسمی سیکٹر میں بغیر کسی سماجی تحفظ کے کام کرتی ہیں، لاکھوں افراد حکومت کی ایمرجنسی راشن پروگرام کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس میں جو لوگ جنہوں نے ایمرجنسی راشن پروگرام شروع کیا اس میں بھی لاکھوں افراد جو ہے اس کے اہل ہی نہیں بنتے، تو وہ بھی لیکن اب اس وبا سے متاثر ہوئے اور جاب لیس ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کو بڑھتی ہوئی تنقید وہاں پہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، جس میں نوبل پرائز یافتہ جو اکانومسٹ ہیں استر ڈولفر اور ابھیجیت بینرجی نے بھی کمزور گھرانوں کو براہ راست نقد رقم دینے کی بجائے متاثرہ کاروبار کو قرضوں کی فراہمی پر زیادہ توجہ دینے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ جیسے پاکستان میں ڈائریکٹ امداد دی گئی، پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا کہ لوگوں کو ڈائریکٹ امداد ملے گی، لیکن وہاں پہ جو کاروبار ہے، جو بزنس مین ہے، ان کو دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس جو ملازمین ہیں ان کو نہ نکالا جائے، لیکن اس کے باوجود 73 لاکھ صرف اپریل میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ ایک حالیہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مالیاتی خدمات کی برطانوی کمپنی بارکلے نے بھارت میں وبا کی دوسری لہر کی لاگت 74 ارب ڈالر لگائی ہے، جو مجموعی ملکی پیداوار کی 2.4% کے برابر ہے۔ دوسری جانب بھارت کے مرکزی بینک، جو ان کا اسٹیٹ بینک ہے، بھارت اسٹیٹ بینک آف انڈیا، نے سالانہ جو اکانومی کی شرح نمو ہے وہ 10.5% اور عالمی مالیاتی فنڈ نے 12.5% رہنے کا اندازہ لگایا، جو بڑی معیشتوں میں سب سے تیز نمو ہے۔ اچھا، مسلسل غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ کیوں تھی، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوٹک مہندرا بینک کی ایک سینئر عہدیدار یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مالی سال 2022 میں جی ڈی پی کی شرح 10% رہنے کی توقع ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اینالسٹ جو ہیں ان کے امکانات کو بار بار جائزہ لینا پڑے گا اور نریندر مودی کی سرکار کو اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اور یہ ویکسینیشن کی رفتار اور پابندیوں پر اس کا انحصار ہے۔ اگر ویکسینیشن ابھی 3% بھارتیوں کو ویکسینیشن لگی ہے اور اوپر سے بابا رام دیو جیسے بندے اگر اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر وہ مزید کم ہو جائے گی، اور اگر یہ ویکسینیشن کی رفتار تیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن اور پابندیاں ہیں ان کو کم کرتے ہیں تو پھر جا کے یہ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ رواں برس صورتحال اتنی خراب نہیں جتنی گزشتہ برس ملک گیر لاک ڈاؤن کے خلاف وجہ سے ہوئی تھی، لیکن مقامی پابندیوں کی وجہ سے معیشت پر دباؤ ہے اور یہ پابندیاں پورے سال جاری رہنے کا امکان ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی 2 سال چل رہا ہے اس میں ابھی 6 مہینے آگے بھی چلنے کا امکان ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ برس 5 کروڑ بھارتی شہریوں کے غربت سے نکلنے کا تخمینہ تھا، لیکن اس کی بجائے 20% غریب ترین گھرانے کاروبار بند ہونے کی وجہ سے اپریل اور مئی کے دوران اپنی مکمل آمدنی سے بھی محروم ہو گئے، جتنا وہ تھوڑا بہت کماتے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے 20% لوگ، جس کی وجہ سے مزید لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ بھارت میں اب تک کرونا وائرس سے 2 کروڑ 80 لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور 21 کروڑ 30 لاکھ ویکسین لگائی جا چکی ہے، 3% تقریباً لگ بھگ وہ بنتی ہے ویکسین۔ دوسری جانب پاکستان کی کو بتاتا ہوں، پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے نپٹا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں مناسب اور بروقت فیصلے کیے گئے، سخت لاک ڈاؤن نہیں تھا لیکن لاک ڈاؤن کیا گیا، اور اب ہم تیسری ویو جو پاکستان میں چل رہی تھی، پاکستان اس سے بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ پنجاب آلموسٹ اس سے نکل چکا ہے، سندھ میں بھی اب کمی آ رہی ہے، جو ریشو ڈیلی کی آ رہی تھی وہ کہاں پہ 15% تک لاہور میں پہنچ چکی تھی، اب وہ 2 سے 2.5% پہ آ گئی ہے پازیٹیو جو ریٹ ہے، اور ویکسینیشن بھی پاکستان میں بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ دسمبر تک 7 سے 9 کروڑ افراد کو لگا دی جائے ویکسینیشن۔ تو یہ اگر 7 کروڑ بھی لگا دی جاتی ہے تو یہ تقریباً 40% کے لگ بھگ بنتی ہے ریشو پاکستان کی آبادی کے حساب سے، اور بڑی کامیابی ہوگی۔ اور پاکستان میں ٹیکس کلیکشن پہلی دفعہ جب سے آزادی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایکسپورٹ
بہت تیزی سے بڑھی ہے اور ایکسپورٹ میں بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں سخت لاک ڈاؤن تھا اور پاکستان میں جو انڈسٹری تھی اس پہ نرمی کی گئی، جس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی پروڈکٹس جو تھیں وہ اب آپ کو نظر آئیں گی اور میڈ ان پاکستان کا لیبل آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نے کے بعد.